بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 37واں سبق آج آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، ساکن حروف، قلقلہ، غنہ، وقف کرنے کا طریقہ، غرض تمام وہ اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین جو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں ضرورت پیش آتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک درخواست بھی کرتا ہوں کہ میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے اور بچوں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ سب ذرا طبیعت ان سب کی خراب ہے، آپ ان سب کے لیے اور خصوصاً میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کے اندر ہمیں ضرور یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف زبر لام کل، فا زبر فا کل فا، را زبر الف را کل فرا، شین زیر لام شل کل فراشل۔ کاف کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، ساکن ہونے کی علامت یہ ہے، اور اس کو جزم بھی بولتے ہیں، اس کا دوسرا نام جزم بھی ہے۔ تو جس لفظ کے اوپر جزم آ جائے یا سکون ہو، وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو اس وجہ سے ہم اس کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ فا زبر فا کل فا۔ زبر زیر پیش کے بارے میں ویسے 3 اصول اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اصول نمبر 1 کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر یہ فا زبر فا ہے تو اس کو فا زبر فا، فا زبر فا ایسے نہیں پڑھنا۔ ہاں اگر آگے الف آ جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کو لمبا کر رہے ہیں، جیسے را کے آگے الف اب اس کو ہم لمبا کریں گے، لیکن اگر صرف زبر ہے اور اس کو کھینچنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے تو ہم اس زبر زیر پیش لفظ کو بالکل لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ فا زبر فا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو جھٹکا نہیں دینا، فا زبر فا ایسے نہیں پڑھنا۔ اصول نمبر 3 یہ ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول زبر کے اندر تو نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر پایا جاتا ہے زیر اور پیش کے اندر۔ اب یہ مثال کے طور پر یہ شین کے نیچے زیر ہے، اس کا جو صحیح لفظ بنتا ہے شین کے نیچے زیر پڑھنے کا، شین زیر شی۔ اب اس کو کوئی پڑھے شین زیر شے۔ یہ سا کے اوپر پیش ہے، سا پے سو، اب اس کو کوئی پڑھے سا پے سو۔ سا زیر سی ہے، سا زیر سے، یہ مجہول ہوتا ہے، اس سے احتیاط کیجئے کیونکہ اس کی وجہ سے لفظ جو ہے وہ درست نہیں رہتا، غلط ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال فا زبر فا کل فا، را زبر الف را۔ اب اس زبر کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کھینچ رہے بلکہ اس کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اگر آپ ان کی پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میری ویڈیو موجود ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے حوالے سے پوری ڈیٹیل آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی نشانی الف مدہ کی ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس وجہ سے را زبر الف را کل فرا، شین زیر لام شل کل فراشل۔ لام ساکن ہے، اس سے پچھلا لفظ الف ہے وہ خالی اس کو پڑھنا ہے، ہمارا لفظ ہو جائے گا کل فراشل۔ میم زبر با مب، سا پیش واو سو مب سو، سا زیر سی مب سو سی۔ میم کو ہم با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با ساکن ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ دیکھیں با کا آپ کو کلر چینج نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر یہ حروف قلقلہ میں سے ہے با۔ حروف قلقلہ ویسے 5 ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جدن بنتا ہے، قطب جدن۔ ان کو یاد رکھنے کا طریقہ، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کو بالکل روک نہیں دینا بلکہ اس کے اندر کچھ حرکت اور اس کے اندر کچھ وائبریشن، اس کو کچھ آواز کو تھوڑا سا چلنے دینا ہے۔ مثال کے طور پر با زبر میم زبر با مب، اب ہم اس کو جب قلقلہ کر کے پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے میم زبر با مب مب۔ اگر قلقلہ نہ پڑھیں تو ہم پڑھیں گے میم زبر با مب، آواز کو وہیں روک دیں گے جو کہ درست نہیں ہے۔ قلقلے کے جو کریں گے ہم تو لفظ ہمارا ہوگا با میم زبر با مب، سا پیش واو سو۔ یہ سا کو ہم واو کے ساتھ ملا رہے ہیں، واو ساکن ہے اور یہ واو مدہ بھی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں۔
جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ حروف مدہ 3 الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ میں نے یہاں پر بتا دی، یہ واو مدہ ہے۔ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو اس سے واو مدہ بولتے ہیں اور اس کو بھی لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ الف زبر، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تین جو حروف ہیں یہ بھی قرآن کے اندر زبر زیر پیش کی طرح بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک ہی لفظ کے اندر الف مدہ بھی آ گیا، واو مدہ بھی آ گیا ہے یہاں پر، اور بعض ایسے لفظ ہیں کہ جس کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر یہ الف مدہ بھی ہوتا ہے، واو مدہ بھی ہوتا ہے اور یا مدہ بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو بھی ذہن نشین اچھی طرح کر لیں۔ تو ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو اس کو واو مدہ بولتے ہیں، اس کو بھی لمبا کرتے ہیں۔ وہ ہمارا لفظ ہوگا مبسوسی، مبسوسی، کالفراش المبثوث۔ یہاں پر ہمارا لفظ پورا ہو گیا، ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ یہ تو ہم بنا وقف کے پڑھ رہے تھے اس کو، اگر ہم وقف کریں گے اس کا اصول یہ ہے کہ آخری جو حرف ہے اس کو ساکن کر دیں۔ اب آخری حرف اس لفظ کا سا ہے، سا کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن جیسے واو ساکن ہے، با ساکن ہے، اسی طرح سا کو بھی ساکن کر دیں گے، اس پر بھی سکون آ جائے گا، جزم آ جائے گی۔ جیسے اس پر جزم اور سکون آئے گی اس کی زیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ساکن حروف ہوتا ہے اس کے اوپر نیچے پھر بھی حرکت نہیں آ سکتی۔ اب ہم وقف کریں گے اس کو، وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے کالفراش المبثوث، کالفراش المبثوث۔ یہاں تک ہمارا ایک لفظ کمپلیٹ ہوا ہے، آیت کا ایک حصہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں بخوبی آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔